بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ نمبر 11، جب سورج اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب 2 رکعت کم سے کم پڑھے، اور اس سے زیادہ پڑھے 4، 8 یا 12 تو پھر اس کو چاشت کہتے ہیں، اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ نفلی نماز ہے۔ مسئلہ نمبر 12، مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم 6 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 20 رکعت پڑھے، اس کو اوابین کہتے ہیں، اور اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تہجد کی کم سے کم 4 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، نہ ہو تو 2 بھی پڑھ لے، صحیح ہے۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر ثواب ویسا نہیں ہوگا۔ اس کے سوا بھی رات دن میں جتنی چاہے نفلیں پڑھے۔ مسئلہ نمبر 14، صلاۃ التسبیح، اس کا حدیث میں بڑا ثواب آیا ہے، اس کے پڑھنے سے بے انتہا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اس کے پڑھنے سے تمہارے سب گناہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو، اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں پڑھ لو، مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو تو عمر بھر میں تو 1 دفعہ پڑھ لو۔ اچھا، اس نماز کی ترکیب کیا ہے وہ کتاب میں لکھی ہے، تو آپ وہاں سے پھر یاد کر لیں، لیکن اتنا یاد کر لیں کہ یہ 4 رکعت ہوتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے مختلف جگہ ہیں، کس کس جگہ پہ پڑھنا ہے یہ آپ کتاب سے دیکھ لیں۔ مسئلہ نمبر 15، ان 4 رکعتوں میں جو بھی سورت چاہے پڑھ لے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔